نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما۔ ناظرین اکرام، ایک سے بڑھ کر ایک درد ہمیں مل رہا ہے۔ ہم سے مراد کتاب و سنت کے ماننے والے، ہم سے مراد کتاب و سنت کے عاملین حاملین کو ایک سے بڑھ کر ایک درد مل رہا ہے۔ بڑی عید سے لے کر عید قربان سے لے کر عید الاضحیٰ سے لے کر دل رنجیدہ ہے، دل ازردہ ہے، دل پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ حالات کیا بنے کہ پہلے ابھی وہ صدمہ ہم بھول نہیں پائے جو ہمارے بھائی تحصیل جڑاں میں شہید ہوئے۔ دن دہاڑے دن کے 8 بجے سرے بازار ان کو گولیاں مار دی گئیں۔ ہمیں وہ نہیں ابھی بھولے۔ ان میں سے ابھی 4 گرفتار ہیں، ایک ضمانت پر ہے اور ایک فراری ہے، اور ابھی وہ صدمہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا۔ ہمارے زخموں پر مرہم پٹی نہیں ہوئی تو ڈی جی خاں میں ہمارا ایک معصوم حافظ قرآن ماں کی آنکھوں کے سامنے، ماں کی ممتا کے سامنے تڑپا دیا گیا، چھریوں سے ذبح کر دیا گیا، اور چھریوں کے پے در پے اس پہ وار کیے گئے۔ وہ ماں کی ممتا کیسے تڑپ رہی ہوگی جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا گیا ہوگا۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو کانٹا چبھے تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی، باپ سختی سے مار دے تو ماں کا دل کانپ جاتا ہے، لرز اٹھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ابھی وہ صدمہ حافظ محمد وقاص صاحب ڈی جی خاں والا، یہ ابھی ہم نہیں بھولے۔ وہ بھی مسجد کا معاملہ، 3 سال بعد ہمارے بھائیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور یہ 30 سال تک تنازع مسجد کا چلتا رہا۔ بالآخر بچے کو ذبح کیا گیا۔ معاملہ جو کیسز تھے، جو کیس لڑ رہے تھے، کیس لڑنے والا بابا اور دادا تھا، لیکن ذبح بچے کو کر دیا گیا، معصوم کلی کو مار دیا گیا۔ ابھی وہ ہم صدمہ بھولے نہیں، وہ صدمہ ابھی ہمارے ذہنوں سے نکلا نہیں، ہمارے دل دماغ میں ابھی تھا۔ تو ہمارے ایک بھائی کو جو پنجاب بار کونسل کے سیکٹری ہیں، وہ ہمارے بھائی جو انتہائی پیکر اخلاص تھے، وہ ہمارے جماعتی دوست احباب بھائی جن کا ہمارے اہل حدیثوں کے ساتھ دل دھڑکتا تھا، وہ علماء کے ساتھ محبت کرنے والے چودھری محمد اشرف راہی ایڈووکیٹ، جو جامع مسجد ابو ذر غفاری بادامی باغ لاہور کے متولی محتمم ناظم ہیں، ان کو دن دہاڑے گاڑی سے نکال کر باہر نکالا، پھر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ وہ بھی مسجد کا متولی محتمم ناظم تھا۔ اور وہ جو ڈی جی خاں میں مسجد کا معاملہ، اسی طرح جڑاں والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہیے وہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں، دیکھو شہر لاہور یہ پورے پنجاب کا دل ہے، اور پنجاب کے دل لاہور میں دن دہاڑے چودھری محمد اشرف راہی ایڈووکیٹ صاحب جو بار کونسل کے سیکٹری ہیں، ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ آخر قصور کیا تھا؟ ذاتی دشمنی ہے یا کوئی بھی معاملات ہیں، وہ منظر عام پر آنے چاہیے، کیونکہ ہمارے اہل حدیثوں کے دل اس وقت رنجیدہ ہیں۔ ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی اور تسلسل کے ساتھ پہنچائی گئی۔ ایک پہ ایک صدمہ ہمیں بھاری ملا ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں متحدہ جمعیت اہل حدیث کا ادنا رضاکار ہونے کی حیثیت سے، اپنے تمام اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں، متحد ہو کر، متفق ہو کر، ایک ہو کر، جس طرح علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب درد دل رکھتے ہیں، یہ درد دل لے کر اپنے مقتول بھائیوں کے لیے نکلیں، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے نکلیں، اور یہ اپنے مظلوم اور اپنے ان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں جو واقعتاً حقیقتاً مظلوم ہیں، انصاف کے لیے آواز اٹھائیں، عدلیہ کے دروازوں کو کھڑکائیں۔ جو برسر اقتدار ہیں، ہمارے ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، انویسٹیگیشن کرنے والے
میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را ہمیں انصاف دلا دیجئے، ہمیں انصاف چاہیے، انصاف دلا دو، ہمیں انصاف کی ضرورت ہے۔ پے در پہ 3 معاملات بنے ہیں، ہمارے دل رنجیدہ ہیں، ہم افسردہ ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے کارکنان تشویش میں ہیں، ہمارے کارکنان آئے دن کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور اسی طرح میں برسر اقتدار کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے اداروں سے کہتا ہوں، ملک کو امن کی ضرورت ہے، افراتفری کی ضرورت نہیں۔ ملک کو امن کی ضرورت ہے، افراتفری کی ضرورت نہیں۔ جو قاتل ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسانیت کو، ایک مرد کو، ایک انسان کو قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا۔ جو ایک قاتل ہوتا ہے وہ بہت بڑا قاتل ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس پر لعنت بھی ہو، اس پر غضب بھی ہو، اور وہ جو قاتل ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، دردناک بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں انصاف دلا دو، ہمیں انصاف دلا دو، ہمیں انصاف دلا دو۔ ظالموں کو پکڑو، کیفر کردار تک پہنچا دو۔